اس لیے ضروری ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں، بدعقیدگی اور گمراہی پھیلا رہے ہیں ان قیامت کی نشانیوں کو لے کر. یعنی جو قیامت کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی، ایک تو ان کی تعویل کرتے ہوئے ان کو ان کے اصل معنی سے ہٹا کر اپنی مرضی کے اعتبار سے بتاتے ہوئے لوگوں کو خود بھی گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے نیکیوں میں اضافہ اور زیادتی کرتے ہوئے جنت حاصل کرنے کی فکر کریں. محترم حاضرین، قیامت جیسے کہ گزشتہ دروس میں تفصیلاً ہم نے جانا کہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں سے قیامت کو پکارا گیا. القاریہ، الحاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ قیامت کو پکارا گیا. اور قیامت کی جو خوفناک، وحشتناک، دہشتناک ہے اس کے منظر کو ذکر کیا گیا کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جس میں حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، لوگ نشے میں چور نظر آئے گی. قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ آسمان جو اتنی بلندیوں پر ہے، یہ زمین جو اتنی وسعت پر ہے، یہ ستارے، یہ چاند جو ایک بڑے ہیں اور کئی فائدے پہنچتے ہیں، سورج جو سب سے بڑا اور کئی فائدے اس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اس کا ذرا سا قریب آ جانا یہ انسان کو گرمی کی شدت میں اس طرح سے تبا دیتا ہے کہ انسان اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی زندگی کو روک کر پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. دوسری طرف اس کا نہ نکلنا یہ بھی انسان کو بہت سارے نقصانات میں مبتلا کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے سب کے سب تباہ برباد ہو جائے گی، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز سے ذکر کیا ہے. گزشتہ خطبات میں ہم نے قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے قیامت کی وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے-وسعت، قیامت کا 2 ٹکڑے ہونا، یا بکریوں کی جو بیماری ہو چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، قعاس نام کی بیماری، اس بیماری کا ہو جانا، یا اس کے علاوہ کچھ اور جو قیامت کی نشانیاں واقع ہو چکی انہیں جانا. اس کے بعد قیامت کی وہ نشانیاں جو واقع ہو رہی ہے، یعنی ہم اپنی زندگیاں قیامت کی نشانیوں میں گزار رہے ہیں. ان قیامت کی نشانیاں جو واقع ہو رہی ہے بہت زیادہ نشانیاں ہیں. گزشتہ دروس میں تفصیلاً کئی نشانیوں کو ہم نے جانا، جس میں سے ہم نے یہ جانا کہ ظالم حکمرانوں کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے. عورتوں کے کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہونا، یعنی باریک جالیدار کپڑا پہننا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. گزشتہ دروس میں تفصیلاً ہم نے جانا کہ گناہوں کی کثرت، برائیوں کی کثرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے علاوہ قیامت کی اور کئی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں گزشتہ جمعہ میں ہم نے جانا. حاضرین، آج کے جمعہ میں بھی قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیاں جو واقع ہو رہی ہے انہیں ہم جانیں گے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانے کا قریب ہو جانا، زمانے کا قریب ہو جانا، یعنی وقت کا بہت تیزی کے ساتھ گزرنا، وقت کے اندر سے برکت کا ختم ہو جانا، جس کا مشاہدہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ دن، ہفتہ، مہینہ اور سال گزر رہا ہے، کہ جسے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ نیا سال آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ آ بھی گیا، اور کیوں نہ آ جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، زمانہ قریب کر دیا جائے گا. بالکل اسی کے ساتھ فحاشی کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قطیعت الرحم، یعنی رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع رحمی کا ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں اور آپ جانتے ہیں صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث قدسی ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے توڑتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ رشتہ داریوں کا ٹوٹنا، یعنی قطع رحمی کا کثرت سے ہونا۔ آج رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کا منظر میں اور آپ جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح سے رشتہ داریوں میں اور رشتوں میں دراڑیں پڑتی چلی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، جس کا مشاہدہ ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وسوء المجاورہ، یعنی برے پڑوسی کا ہونا، پڑوسی کا برا ہونا۔ آج بڑی قسمت دیکھیں، پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کر پڑوسی کے بارے میں وصیت کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کر پڑوسی کے بارے میں وصیت کرنے لگے، حتی ظننت، کہ میں یہاں تک کہ یہ گمان کر بیٹھا کہ انہ سیورثہ، کہ کہیں اسے وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن برا پڑوسی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفحش، یہاں تک کہ فحش یعنی بد کلامی عام نہ ہو جائے، بد کلامی عام نہ ہو جائے۔ اور آج بد کلامی عام ہو رہی ہے، یعنی گفتگو سلیقے سے، ادب و تہذیب سے نکل کر بد کلامی کی طرف، گناہوں برائیوں گالی گلوچ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بد کلامی کا کثرت سے ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ والتفاحش، اور فحاشی کی کثرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کا توڑنا، رحم کو کاٹ دینا، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ وسوء المجاورۃ، پڑوسیوں کا برا ہونا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب کر دیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زمانہ قریب کر دیا جائے گا، یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، جس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وینقص العمل، عمل میں کمی ہو جائے گی، یعنی نیک کاموں میں کمی ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، نیک کاموں میں کمی ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور کس طرح سے میں اور آپ جانتے ہیں نیکیوں میں کمی ہو رہی ہے، نمازیوں کی کمی ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات صحیح طریقے سے ادا کرنے والوں کی کمی ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، ینقص العمل، عمل میں کمی ہوگی، تو عمل یہ خاص طور پر دینی عمل کم ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحُ، بخیلی بڑھ جائے گی، بخیلی کی کثرت۔ آج جائزہ لیجئے کہ کس طرح سے بخیلی انسان کی بڑھ رہی ہے، یعنی ہر ایک کے حقوق شریعت اسلامیہ نے متعین کیے ہیں۔ انسان ایسی جگہ جہاں پر خرچ کرنے سے اسلام نے روکا ہے، وہاں پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، اور جہاں پر حقوق آتے ہیں وہاں انسان بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ تو یہ بخیلی اور کنجوسی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، حرج کی کثرت، یعنی قتل کا تیزی کے ساتھ بڑھنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور کس طرح سے قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ قاتل قتل کرتا ہے، قتل جو ہو رہا ہے اسے پتا نہیں کہ کس وجہ سے قتل کیا جا رہا، مارنے والے کو پتا نہیں ہے کہ میں اسے کس وجہ سے مار رہا ہوں، یعنی قتل بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت ہوگی، یعنی امانت میں خیانت ہوگی۔ اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ نظر مانگیں گے لیکن نظروں کو پورا نہیں کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یشہدون ولا یستشہدون، کہ گواہی دیں گے لوگ، حالانکہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی، گواہی طلب نہیں کی جائے گی، پھر بھی گواہی دیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کی حدیث کے ٹکڑے کے الفاظ ہے یشہدون ولا یستشہدون، لوگ ایسے آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وَيُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وہ خیانت کریں گے، امانت دار نہ
ہوں گے، یعنی امانتیں رکھی جائے گی لوگوں کے پاس، لیکن امانتوں میں خیانت بڑھ جائے گی، لوگ خیانت کرنے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَلَا يَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، لوگ نظر تو مانگیں گے وَلَا يُوفُونَ، لیکن اس نظر کو پوری نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جس کا مشاہدہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، مرنے کی تمنا کریں گے، مرنے کی آرزو کریں گے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں اور آپ جانتے ہیں، اس کا بھی مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ لوگ دیکھیے آزمائش میں ہر کوئی مبتلا ہے، کوئی اللہ کی آزمائش سے بچا ہوا نہیں ہے۔ الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ کسی کو مال کے ذریعے آزما رہا ہے، کسی کو صحت کے ذریعے آزما رہا ہے، تو کسی کو اللہ رب العالمین کسی اور کے ذریعے۔ اللہ کی آزمائش کے الگ الگ معیار ہے، آزمائش میں ہر کوئی مبتلا ہے، لیکن ہر کسی کی شکایت شکوہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی آزمایا جا رہا ہوں، سب سے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر ہی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ یعنی انسان میں جتنی آزمانے کی، جتنی پریشانیوں مصیبتوں کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی، صلاحیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی آزماتا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب آدمی گزرے گا تو کسی مزار کو، کسی قبر کو دیکھ کر کے وہ یہ کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیا کہے گا؟ فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی فتنوں کی کثرت، برائیوں کی زیادتی، اور اس طرح سے گناہ زیادہ ہوں گے کہ انسان زندگی گزارنے کے مقابلے میں یہ سوچے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا اس کی جگہ میں۔ تو موت کی آرزو، موت کی تمنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے رذیل شخص کا، یعنی بیکار شخص کا حکمراں بن جانا، ذمہ دار حاکم بن جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زنا کی کثرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ریشم اور آلات موسیقی، یعنی ناچ گانے کے آلات کا استعمال عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت کتابت، یعنی کتابت بہت زیادہ پھیل جائے گی، ریٹن یعنی لکھنے میں بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ آج میں اور آپ جانتے ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس طرح سے کتابت یعنی انسان کا ٹیکسٹ میسج کرنا یہ تیزی کے ساتھ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مال کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ موت کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے، جنگوں کی زیادتی یعنی جنگوں کا بہت زیادہ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زلزلوں کی کثرت یعنی زلزلوں کا بہت زیادہ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگوں کا مسجد سے گزر جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی مساجد کو گزرگاہ بنا دینا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مساجد اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذریعہ ہے، لیکن عبادت کے لیے آباد کرنے کے بجائے لوگوں کا مسجدوں میں آنا اور کسی کام کو پورا کرنا اور گزر جانا، اللہ کی عبادت نہ کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں یہ نشانیاں بھی بالکل واضح ہو رہی ہے۔ بازاروں کا قریب قریب ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بازاروں کا، مارکیٹ کا قریب قریب ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ گھروں کی زیبائش یعنی گھروں کا ڈیکوریشن بہت زیادہ مزین کر دینا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مرقش مزین چادروں کی طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لیں۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مزین منقش چادروں کی طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لیں، یعنی گھروں پر
اتنا زیادہ منقش کیا جائے گا، مزین کیا جائے گا، یہ ڈیکوریشن جو فضول خرچی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے گھروں کا مزین ہونا، یعنی ضرورت سے زیادہ نقش و نگار اور ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دینا قیامت کی نشانیوں۔ بالکل اسی طرح مساجد کا بھی مزین کرنا، ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن اور بہت زیادہ اسے مزین کر دینا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے، یعنی مسجدوں کو بناتے ہوئے، مسجدوں میں زیب و زینت اور ڈیکوریشن مزین منقش کرتے ہوئے کہ تیری مسجد سے اچھی میری مسجد، میری مسجد اچھی، اس طرح سے ظاہر سی بات ہے یہ قیامت کی فخر کریں گے مساجد کے بنانے پر، آباد کرنے، عبادت کرنے پر۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، ہٹ جانا۔ اب جو کئی اسباب وجوہات کے ذریعے سے ہو رہا ہے، طوفانوں کے ذریعے ہو رہا ہے، سیلاب کے ذریعے ہو رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن، ترقی کے نام پر پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، ڈھا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اماكنها، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جا رہا ہے، پہاڑ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے جھوٹ کی کثرت ہوگی، جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا۔ آج کس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنے والے کم، جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، اور الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ میڈیا، سوشل میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، انسان کی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، قول فعل کے ذریعے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یعنی عورتوں کا بہت زیادہ ہونا اور مردوں کا کم ہوتے چلا جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے۔ دیکھیں ان نشانیوں میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ قیامت کی یہ وہ نشانیاں ہیں جو واقع ہو رہی ہے، جن کا پروسیس چل رہا ہے۔ آج بچوں کی شرح پیدائش کا جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے بچوں کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ مردوں کا ایکسیڈنٹ میں یا جنگوں میں یا کارخانوں وغیرہ میں مرنا کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے، اور عورتوں کا زیادہ ہونا، یعنی عورتوں کی کثرت مردوں کی قلت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کا اٹھایا جانا، علم کا اٹھایا جانا، اور اس قیامت کی نشانی کا مشاہدہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ علم کس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ علم کسی کے سینوں سے چھین کر اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ علماء کی موت کے ذریعے سے علم کو اٹھایا جائے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کی موت کے ذریعے سے علم کو اٹھایا جائے گا۔ اور کچھ کئی سالوں سے جو بڑی بڑی علمی شخصیات، جو قرآن حدیث کے جانکار، جنہیں عالم کہا جائے، جنہیں عالم بعمل کہا جائے، ایسی علمی شخصیت جو اپنے علم میں ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتی تھی، ان کا دھیرے دھیرے انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرا کوئی عالم اس طرح کا تیار نہیں ہے۔ یعنی بڑے بڑے علماء جو قرآن و حدیث کے جانکار، جن کی زندگیاں علم کی مثال ہے، ایسے علماء کا انتقال ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ لینے کے لیے اس طرح کی علمی شخصیات نہیں آ رہی۔ کئی محدثین کا انتقال ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ شیخ ابن باز اور بہت سارے علماء کرام، تو جب ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے اس طرح کا عالم نہیں آیا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو علماء کی موت کے ذریعے سے اٹھا لیا جائے گا۔
حتی اذا لم يبق عالما، اور جب کوئی عالم باقی نہیں ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کا جانکار باقی نہیں رہے گا، علم جسے کہا جاتا ہے اس کا جانکار عالم باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا قائد بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اپنا عالم جاہلوں کو بنا لیں گے۔ جیسے کہ آج دور حاضر میں یہ بھی نشانی سامنے آ رہی ہے کہ جاہلوں کو، جنہیں علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، علم کیا کہتے ہیں یہ معلوم نہیں، ایسے لوگوں کو لوگ قائد پیشوا بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا فَسُئِلُوا، اور ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فتویٰ دیں گے لیکن بغیر علم کے، بغیر علم یعنی قرآن و حدیث کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی یہ نشانی بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ علماء کی موت کے ذریعے سے علم کی کمی، اور علم کی کمی کے ذریعے سے اب لوگوں کا حال یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جاہلوں کو اپنا قائد، اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، اور جاہل بغیر علم کے، دیکھیں علم کیا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں علم قرآن و حدیث ہے، علم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، علم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تک اسے تھامے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک ان دونوں چیزوں کو یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو جب تک مضبوطی سے تھاما جائے گا ہرگز گمراہ۔ مفہوم مخالف پتہ یہ چلا کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو گمراہی مقدر بن جائے گی، لازمی طور پر گمراہ ہونا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ مسائل تو بہت سارے لوگوں کے آتے ہیں، سوالات تو بہت رہتے لوگوں کے، لیکن جب سوال آتا ہے تو لوگ بغیر علم کے یعنی قرآن اور حدیث کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو بہرحال اس کے ذریعے سے خاص طور پر یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا کہ اختلاف کا ہونا، انتشار کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لازمی چیز ہے، ایسا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اختلاف نہ ہو۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی رزلٹ سامنے رکھ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کس کو؟ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اطیعوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اس لیے کہ علم قرآن حدیث میں سمٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال علم علماء کے ذریعے سے اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی بالکل صادق آ رہی ہے جس کا مشاہدہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے مکہ کی بلند و بالا عمارات، عمارتوں کا بلند و بالا بننا، تعمیر ہونا، یعنی بلڈنگوں کی کثرت، یہ بھی قیامت کے نشانی میں۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے جانا تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لیں گے، ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اور خاص طور پر مکہ میں عمارتوں کی کثرت، بڑی بڑی تعمیر کی کر لینا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مکہ میں پہاڑوں سے بلند عمارتیں تعمیر کر لی جائیں، پہاڑوں سے بلند عمارتیں تعمیر کر لی جائیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کئی نئی سواریاں اور گاڑیوں کی دریافت ایجادات، یعنی نئی نئی قسم کی سواریاں۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے زینوں پر بیٹھ کر آئیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گی اور وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گی۔
मसाजिद के दरवाजों पर, यानी अलग अलग किस्म की सवारियां। तो ये सवारियों की कसरत और ये टेक्नोलॉजी का आगे बढ़कर अलग अलग किस्म की सवारियां बनाना, ये भी क़यामत की निशानियों में से, ये भी क़यामत की जाहिर सी बात। देखिए इससे ईमान बढ़ता है कि 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज हमारे